السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام ناظرین بخیر و عافیت ہوں گے۔ معزز ناظرین، آج شعبان المعظم کی پہلی تاریخ ہے۔ چند احباب نے شب برات سے متعلق، اس رات میں عبادت سے متعلق اور اسی تاریخ میں حلوہ بنانے سے متعلق سوال کیا۔ میں مناسب چاہتا ہوں کہ اس سلسلے میں چند باتیں گوش گزار کروں۔ سب سے پہلی بات، شب برات کی حقیقت کیا ہے؟ بعض حضرات اس رات کو بے اصل، بے بنیاد قرار دیتے ہیں، حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ 10 صحابہ کرام سے اس رات کی فضیلت کے سلسلے میں روایات موجود ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کچھ روایات کمزور کچھ ضرور ہیں، لیکن مجموعی طور پر جیسا کہ فقہاء کرام اور محدثین عظام نے لکھا ہے کہ اگر کوئی روایت ضعیف ہو، کمزور ہو، اور اس ضعیف کمزور روایت کی تائید دوسری احادیث سے ہو جائے تو وہ حدیث ضعیف نہیں رہتی، اس کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ تو جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ اس رات سے متعلق 10 صحابہ کرام سے روایات موجود ہیں، لہٰذا اس رات کو بے بنیاد، اس رات کی اہمیت کو بے اصل قرار دینا بالکل غلط ہے۔ دوسری بات کہ اس رات میں عبادت، وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اس رات کی کوئی فضیلت نہیں ہے، وہ اس رات میں عبادت کے بھی قائل نہیں ہیں۔ لیکن امت مسلمہ کے جو خیر القرون یعنی صحابہ، تابعین، تبع تابعین کا زمانہ ہے، تسلسل کے ساتھ یہ بات مروی ہے کہ وہ سبھی حضرات اس رات کی فضیلت سے فائدہ اٹھاتے رہے ہیں، لہٰذا اس رات میں عبادت کرنا باعث اجر و ثواب ہے۔ اس کو بے بنیاد قرار دینا یہ انتہائی سرتاسر غلط ہے۔ البتہ اس رات میں کوئی خاص طریقہ مروی نہیں ہے، جیسا کہ کچھ حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس رات میں اس نیت سے 2 رکعتیں پڑھنا اور پہلی رکعت میں فلاں سورت کو اتنی مرتبہ پڑھنا اور دوسری رکعت میں فلاں سورت کو اتنی مرتبہ پڑھنا، یہ ایسی کوئی بھی روایت موجود نہیں۔ یہ بالکل من گھڑت روایات ہیں اور یہ رسم و رواج کے درجے میں ہے، اس لیے اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ البتہ انسان کو چاہیے کہ اس رات کی فضیلت سے فائدہ اٹھائے، جتنی چاہے نمازیں، نفلی عبادات، قرآن کی تلاوت وغیرہ، خوب دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تیسرا مسئلہ کہ اس تاریخ میں حلوہ بنانا، یاد رہے حلوہ بنانا یہ کھلی ہوئی بدعت ہے۔ سنت سلف صالحین سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ یہ لوگ جو یہ دلیل پکڑتے ہیں کہ اسی دن، اسی تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلوہ نوش فرمایا تھا، یہ بالکل غلط ہے۔ اس کا تاریخ سے کوئی ثبوت نہیں ملتا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک جو شہید ہوئے ہیں وہ جنگ احد میں ہوئے ہیں، اور جنگ احد 3 ہجری شوال کے مہینے میں یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ لہٰذا شوال جو کہ 10واں مہینہ رمضان کے بعد والا مہینہ ہے، اور شعبان کا مہینہ جو کہ رمضان سے پہلے 8واں مہینہ ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ لہٰذا اس تاریخ میں حلوہ کو سنت قرار دینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں حلوہ کھانا، یہ انتہائی من گھڑت باتیں اور انتہائی بے سمجھی کی باتیں ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و احادیث کی صحیح فراست، صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔